الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے آسان دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے اصول میں سے اور قواعد میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ یہ دین آسانی پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر کئی ایک آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور یہ آیت روزے کے احکام کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اور روزے کے اندر جو آسانیاں اور تخفیفات جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں ان کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو حرج میں یا مشقت میں یا تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین کے اندر تم پر کوئی مشقت نہیں رکھی، دین کو بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے آسان بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، اس سے زیادہ اس پر اللہ تبارک و تعالی جو اس کی قدرت میں نہ ہو، اس کی وسعت میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسا حکم اس کو نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اصل کے بارے میں، اس قاعدے کے بارے میں اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، ان الدین یسر، کہ یقیناً دین آسان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسانیاں پیدا کرو، آسان بناؤ اور مشکل نہ بناؤ، مشکلیں پیدا نہ کرو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے تو اس کے اندر جتنے احکام ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. دین کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے، دین کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے کرنے سے عاجز ہو، اگر وہ کوئی چیز نہ کر سکتا ہو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل بھی ذکر کیا ہے کہ اگر یہ چیز تم سے نہ ہو سکے تو اس کا جو بدل ہے، اس کی جگہ جو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ان آسانی کے مظاہر میں سے ایک اہم مظہر، ایک اہم عبادت نماز کی عبادت ہے. نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت کچھ احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ محبوب ہے. سارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب عبادت نماز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہم کو بہت ساری رہنمائیاں فرمائی ہیں، بہت ساری آسانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں. تو انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے عاجز ہے، اگر وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو. اور اگر بیٹھ کر بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھنے کی بھی اس کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹ کر نماز پڑھو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حالت میں ایک مسلمان پر نماز کو فرض رکھا ہے. کسی بھی حالت میں نماز کو ترک نہیں کیا جائے گا. جو بھی حالت ہو، جیسی بھی حالت ہو، جیسا بھی وقت ہو، جب تک آدمی کے پاس اس کی عقل موجود ہے، اس کا شعور اور ادراک موجود ہے، اس وقت تک اس پر نماز ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکامات دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فجالسا. تو یہ نماز کی آسانیوں میں سے ایک بہت بڑی آسانی ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد کے اندر بہت زیادہ کرسیوں کا استعمال ہے، بہت زیادہ. ایسا ہے کہ جو آدھے مصلی جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو ان کے برابر کرسیاں موجود ہیں یا تو ان سے زیادہ ہی کرسیاں موجود ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں ذکر فرمائی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان آسانیوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان آسانیوں کا کب استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا حکم بھی جاننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے سنا کہ جو اگر کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو. تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کرسیاں مسجدوں کے اندر موجود ہیں، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آ کر کے آرام سے جو بیٹھ گئے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کہ اگر تم کو استطاعت نہ ہو، اگر تم نہیں کھڑے ہو سکتے ہو، اگر تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تب بیٹھ کر نماز پڑھو. مگر آج جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہماری مسجدوں کے اندر کرسیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے موجود ہے، کرسیاں بچھی ہوئی ہیں. مصلی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو اور
سیدھے آ کے جو کرسی پر بیٹھ جائے، جبکہ وہ آرام سے چل کر آ رہا ہے، کبھی کبھی دوڑ کر بھی آ رہا ہے، اور کبھی کبھی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے دوست و احباب سے، جماعت کے لوگوں سے بات کرنے میں آدھا گھنٹہ جو ہے کھڑے ہو کر صرف کر دیتا ہے، مگر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے آ کر کرسی پر جو بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام کو معلوم کریں، اہل علم سے سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اہل علم سے معلوم کر لیا کرو، اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھو، اپنی مشکلات کو ان کے سامنے رکھو۔ تو کرسیوں پر نماز پڑھنا یہ ایک ضرورت ہے، یا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ ایک ضرورت ہے، یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ آدمی چاہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے، یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ کرسی کی طرف یا اسی طریقے سے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ اس وقت آدمی جو اختیار کرے گا جب اس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بالکل بھی استطاعت نہ ہو، بالکل وہ اس پر قادر ہی نہ ہو، کھڑے ہی نہیں ہو سکتا ہو، اس وقت وہ یا تو زمین پر بیٹھے گا یا کرسی کا استعمال کرے گا۔ اور پھر کرسیاں یہ جو بہت تیزی کے ساتھ مسجدوں میں پھیل رہی ہیں اور مسجدوں کے اندر ان کرسیوں کو وقف کیا جاتا ہے، یہ کرسیاں وقف کی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں تمام مساجد کے جو بھی ذمہ داران ہیں، لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جو مسجد کے اندر کرسیوں میں زیادتی ہو رہی ہے اور لوگ اس کو بغیر ضرورت کے استعمال کر رہے ہیں تو ان کا سد باب کیا جائے، ان کو روکا جائے، کیونکہ اگر جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے لوگ کرسیاں استعمال کرتے ہیں، اگر واقعی یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ معذور ہے، کیا کرسی ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو شاید ہی 5, 6 یا 10 سے زیادہ کے لوگ جو ہے آپ کو نہ ملیں۔ اگر واقعی یہ دیکھ لیا جائے کہ کتنے لوگ اس کرسی کے محتاج ہیں، کتنے لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو شاید انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے 1, 2, 4, 5, 10 بس۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسجد میٹنگ ہال ہے، مسجد گویا جو میٹنگ ہال جو ہے اس شکل میں جو مسجد بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چاہیے کہ اہل مسجد اور ذمہ داران مسجد اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصلی جالسن فصلی قائما، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نماز کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایک محبوب عبادت ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں اور اس کے سنن و مستحبات ہیں۔ ارکان، اس کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن قیام ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کو اس کی ہیئت میں کرنا، جس طریقے سے رکوع کرنا ہے اس طریقے سے رکوع کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سجدے کو جس طریقے سے سجدہ کرنا ہے زمین پر، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا، تو اس طریقے پر سجدہ کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سجود سے اٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ، اس کو کھڑے ہو کر کہنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور رکن کا مطلب کیا ہے؟ رکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رکن ہے، چاہے آدمی عمدن جان بوجھ کر یا اسی طریقے سے بھولے سے بھی اگر اس کو ترک کر دے تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے مثلا
تکبیرۃ الاحرام کو بیٹھ کر اس نے کیا، کرسی موجود ہے، سیدھے مسجد میں داخل ہوئے اور کرسی پر بیٹھ گئے اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نماز کو شروع کیا، تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے جن کے جو کھڑے ہو سکتے ہیں نماز کے اندر، جن کو یا تو کلی طور پر کھڑنے کی نماز میں طاقت ہے، وہ نماز کے اندر قیام کر سکتے ہیں، پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جیسا کہ معمولی جو عادت ہے، یہ عادت جو ہے بہت زیادہ منتشر ہے اور ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہ ہو یا علم نہ ہو، انہوں نے جو ہے یہ علم ہو، انہوں نے جو اس تعلق سے جو توجہ نہیں دی، تو اچھے طریقے سے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیام ایک رکن ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر نماز پڑھا جبکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے، یا اسی طریقے سے پورے قیام میں نہیں مگر تھوڑا قیام تو وہ کر سکتا ہے، یعنی پورے طور پر وہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، پوری نماز کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، مگر تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتا ہے، پھر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ مگر اگر کسی نے اس کے باوجود اگر پوری چیز کو جو بیٹھ کر اس نے ادا کیا، نماز اس نے اگر بیٹھ کر ادا کی قیام کی استطاعت کے باوجود، تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز باطل ہے۔ یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، یہ فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے، یہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جس کے پاس اس قیام کی طاقت ہو اور اس نے قیام نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس زمین پر سجدہ کرنے میں تکلیف ہے یا رکوع کرنے میں تکلیف ہے، مگر کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر کرسی پر آنے کے ساتھ فوراً جب بیٹھ کے نماز شروع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نماز باطل ہے، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا یہ ضروری ہے، آدمی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز منعقد نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس پر اعادہ ضروری ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ پورا وقت اگر وہ قیام نہیں کر سکتا ہے کہ جتنا اس کو ممکن ہو قیام کرنا چاہیے، یا اگر ممکن ہے کہ وہ قیام کے لیے اپنے ہاتھ میں عصا ہی اس کو رکھنا کیوں نہ پڑے، اپنے ہاتھ میں اس کو عصا ہی ٹیکنا کیوں نہ پڑے، یا اسی طریقے سے کسی سہارے پر ہی اس کو کھڑنا کیوں نہ پڑے، تو اس کو کھڑنا چاہیے، اس کو بیٹھنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے کہ وہ مکمل اس کا جو ہے عصا سہارا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جو بھی اس نے اپنی طرف جو لیا ہے یا جو کسی سے ٹیک لگایا ہے یہ اس کا مکمل سہارا نہیں ہے، تو اس کو کھڑے ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے کس قدر اس کی جو اہمیت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کرو۔ تو اس قیام کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، تو اس لیے قیام نماز کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ کلی قیام کر سکتا ہے یا جزئی قیام کر سکتا ہے، مکمل قیام کر سکتا ہے، یا جو ہے تھوڑا وقت ہی صحیح قیام کر سکتا ہے، تو اس کو قیام کرنا چاہیے، نماز میں کھڑے ہونا چاہیے، اس کے لیے کرسی کے استعمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ رکوع و سجود سے عاجز ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رکوع نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کرسی استعمال کر لی جائے یا زمین پر جو بیٹھ کے نماز پڑھی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ان ارکان میں سے جس رکن کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اس کی حیت پر ویسے ہی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کسی سے قیام ممکن نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہونا اس کے لیے مشکل ہے، وہ نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا یا بالکل جو معذور ہے، تو ایسی حالت میں وہ کرسی کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر جو فقہاء کرام نے اس پر بھی جو بحث کی ہے کہ زمین پر نماز ادا کرنا، زمین پر بیٹھنا یہ افضل ہے یا جو کرسیوں کا استعمال جو یہ افضل ہے، کون سی چیز جو زیادہ مقدم ہے،
کون سی چیز زیادہ اولا ہے؟ تو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کرسیوں سے بہتر زمین کا استعمال کرنا، کہ آدمی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر اس کو کھڑنے میں تکلیف ہو تو زمین پر بیٹھے، یہ زیادہ افضل ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر اسی طریقے سے جس ہیئت میں بھی آپ چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، چاہے وہ تربع ہو، یعنی چار زانو جیسے ہم جو بیٹھے ہوئے اس طریقے سے بیٹھا جائے، یا اسی طریقے سے افتراش کی ہیئت میں بیٹھا جائے، جس طریقے سے کہ ہم دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، یا پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں، یا تورک کی ہیئت میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ تورک کی صورت بھی جائز ہے، جس طریقے سے کہ ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں جس کو تورک کہا جاتا ہے، تو یہ تینوں صورتیں بھی جائز ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ آدمی صف کے اندر بیٹھے، زمین پر بیٹھے اور اپنے پیروں کو پھیلا دے، اپنے پیروں کو آگے کر دے، پیروں کو پھیلا کر بیٹھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کے پیر جو قبلے کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلوں کی طرف پیر پھیلانے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ ہے پیشاب اور قضاء حاجت کے وقت آپ نے قبلے کے استقبال یا استدبار سے قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے سے منع فرمایا ہے، قبلے کی طرف پیروں کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ ساری ہیئتیں مصلی کے لیے جائز ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا زمین پر یہ زیادہ افضل ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی کے لیے رکوع مشکل ہے مگر وہ قیام کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، مگر رکوع اس سے کیا نہیں جا سکتا ہے، رکوع اس سے مشکل ہے، یا اسی طریقے سے سجود مشکل ہے، سجدہ کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے قیام ضروری ہے، اور پھر وہ رکوع قیام ہی کی حالت میں کرے گا، رکوع میں نہیں بیٹھے گا۔ جس سے رکوع ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو رکوع میں جب آئے تو جو کرسی پر بیٹھ جائے یا زمین بیٹھ جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی استطاعت کے باوجود رکوع کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز جائز نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ رکوع جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر ہم اس ہیئت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس رکن کو ادا کر سکتے ہیں تو ادا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی رکوع نہیں کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے مگر رکوع نہیں کر سکتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹھ کے رکوع کرو، نہیں، بلکہ رکوع کیسے کیا جائے گا؟ آدمی قیام ہی کی حالت میں صرف تھوڑا اس طریقے سے جھکے تو اس کا رکوع ہو جائے گا، تو اس کا رکوع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے، کیونکہ جو رکوع کی ہیئت ہے وہ قیام کے قریب کی ہیئت ہے، رکوع کی جو صورت ہے وہ قیام سے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے اس کو قیام سے قریب رکھا جائے گا۔ تو اس صورت میں جس کو رکوع جو ممکن نہ ہو اس کے لیے بیٹھنا جو درست نہیں ہے، اور جس کے لیے سجود ممکن ہے، جو آدمی سجدہ کر سکتا ہے مگر اس کے لیے مثلا جو رکوع مشکل ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کرے، قیام ممکن ہے تو قیام کرے، رکوع ممکن ہے تو رکوع جو ہے کرے، اور سجود اگر ممکن ہے تو سجود کرنا ضروری ہے۔ اگر قیام نہیں ہونے کی وجہ سے رکوع اور سجود کو چھوڑ دینا، جیسا کہ بعض لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے نماز میں تو رکوع بھی جو بیٹھ کر سجود بھی بیٹھ کر، تو ایسے لوگوں کی نمازیں باطل ہیں، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، اور ان کو اعادہ کرنا ضروری ہے، اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ تو سجود کے لیے ان کو زمین پر اترنا پڑے گا اور جو ہے زمین پر سجدہ کرنا پڑے گا، اور اسی حیت کے مطابق اگر وہ کر سکتے ہیں سجدہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ویسے ہی سجدہ ان کو کرنا چاہیے۔ تو اب یہ تینوں ارکان ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ادا کیا جائے گا، اور اہل علم نے کہا کہ یہ جو مشقت ہے جس کی وجہ سے دین میں اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، تو یہ کون سا عذر ہے؟ کیسا آدمی بیمار ہو، بیماری کیسی ہو، کیا تھوڑا بھی اگر جو پیروں میں اگر تکلیف ہو گئی یا جو کچھ بھی پریشانی ہو گئی تو بیٹھ جائے؟ ایسا نہیں، بلکہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایسی بیماری ہو، ایسی مشکل ہو، ایسی مشقت ہو جس کی آدمی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا ہو، یعنی بالکل کھڑے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بعض جو معذور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کرسی پر ہوتے ہیں، وہ چل نہیں سکتے ہیں اور ان کے پیر ان کے جسم کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو ایسے معذور اگر ہیں، یا پھر اسی طریقے سے ایسی مشقت ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ان کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی بیماری میں زیادتی ہو جائے گی، ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ اور پھر اہل علم نے کہا کہ اور ایک مشقت یہ بھی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ان کی شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے، ان کو شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسی اگر مشقت ہو، ایسی اگر پریشانی ہو، ایسی اگر بیماری ہو تو اس وقت جو بیٹھ کر نماز ادا کی جائے گی۔ تو عام حالتوں میں صرف تھوڑی بیماری کی وجہ سے، تھوڑی تکلیف کی وجہ سے ان اعذار کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، تو اس لیے ان ہیئات میں سے، ان ارکان میں سے جس کی بھی ہم استطاعت رکھ سکتے ہیں اس کو اسی ہیئت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر آدمی عذر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، واقعی اس کے پاس عذر ہے، واقعی اس کے پاس قیام کی طاقت نہیں ہے، واقعی جو رکوع کی طاقت نہیں ہے، سجود نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، کہ اگر بندہ سفر میں نکلتا ہے یا اسی طریقے سے بیمار ہوتا ہے تو وہ جب وہ اچھا تھا اس حالت میں جو عمل کرتا تھا تو اس کا اجر اس کو برابر لکھا جائے گا، تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس بیماری سے پہلے، وہ اس سفر سے پہلے بالکل صحیح طور پر نماز ادا کیا کرتا تھا، بالکل نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ ان احکام کی معرفت ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ اور پھر جو اس بیماری کے تعلق سے کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں جان نہیں سکتا ہے، تو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ یہ عبادت اس پر امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کو اس کے طریقے پر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، تو ہر آدمی وہی جان سکتا ہے کہ اس کی بیماری کس حد تک ہے، اس کی بیماری کس حد تک ہے، کیا وہ واقعی جو کھڑے ہونے پر قادر ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی وہ رکوع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، چونکہ کوئی اور اس کو جان نہیں سکتا ہے۔ مگر حالات جو ابھی جیسے جو دیکھا جاتا ہے لوگوں کو، جیسے ہم نے کہا کہ وہ دوڑ کر مسجد میں آتے ہیں مگر جو بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی جو مسئلہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مساجد میں جو عام طور پر کرسیوں کے لیے جگہیں مخصوص کی جاتی ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کرسی والوں کے لیے، کرسی پر نماز پڑھنے والوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کرسیوں کو بہت حد تک کم کیا جائے، بہت حد تک ان کو کم کیا جائے برائے نام، اور کرسیاں بچھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی جو ہے میٹنگ گاہ نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے دعوت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے آئے اور جو آرام سے بیٹھ جائے، نہیں۔ اگر آپ کو واقعی عذر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو واقعی آپ کو تکلیف ہے تو کرسی اگر موجود ہے تو کرسی لائے اور جہاں ان کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ تو کرسیاں بچھی ہونا تو یہ بھی بہت بڑا ایک سبب ہے کہ لوگ آرام سے، کرسی بچھی ہوئی ہے اگرچہ کہ عذر نہیں ہے تو آگے اور سیدھے جو بیٹھ گئے، کیوں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، کرسیاں جو لگی ہوئی ہیں آرام سے جو آگے بیٹھے۔ اگر جو کرسیاں نہیں رکھی جائیں گی تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ آدھے سے زیادہ لوگ زمین پر بیٹھیں گے، کیونکہ الحمدللہ ان کے اندر استطاعت موجود ہے، مگر جب مسجدوں کے اندر کرسیاں بچھ گئی، کرسیوں کو جو ڈال دیا گیا تو لوگ آئے ماشاءاللہ جو کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، جو ہے معذور ہے اور جو غیر معذور ہے، سب لوگوں نے کرسیوں کا استعمال جو شروع کر دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کرسی کی وجہ سے نماز کے اندر خلل نہیں پیدا ہوتا ہے۔
کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھے، اگر کوئی کرسی والا امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مسجدوں کے اندر کرسی والوں کے لیے الگ جگہ کو متعین کرنا اور پھر جو ہے ان کو ایک الگ تھلگ ان کو رکھ دینا، اس کے اندر ایک تو یہ احساس ہے کہ آپ جو معذور ہیں، آپ اپنی جگہ رہیے، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی. نہیں، بلکہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ حق ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑے ہو سکتا ہے. پہلی صف سے کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا. پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اس کا بھی حق ہے، وہ پہلی صف کو استعمال کر سکتا ہے. پہلی صف میں جو اگر آ کر کھڑے ہونا چاہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے صف کٹے گی بھی نہیں، اس سے صف کے اندر کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا. تو مصلی کو چاہیے کہ وہ کرسی سے قریب ہو، کرسی کے قریب ہو اور جو ہے صف بندی کرے، اس میں جو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے کرسی کو کہاں رکھا جائے گا؟ کرسی میں جب کوئی نماز پڑھتے ہیں تو کرسی کہاں رکھی جائے؟ کرسی کی جو شکل کیسی ہونی چاہیے؟ آگے ہونا چاہیے، پیچھے ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو واقعی جو معذور ہے، واقعی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز ہے، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ نماز میں بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، وہ نماز میں قیام نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی حالت میں اس کو کرسی کے جو پیر ہیں، ان کو صف کے لوگوں کے پیروں کے سیدھ میں رکھنا چاہیے. صف کے سیدھ میں اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی نماز ہی شروع کر رہا ہے بیٹھ کر، یا جو ہے کوئی اگر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اگر استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بھی اگر بیٹھ جاتا ہے قیام میں، تو وہ بھی جو ہے ویسے ہی صف بندی کرے گا کہ جو کرسی کے جو پیر ہوں گے وہ صف کے سیدھ میں ہوں گے، یعنی مصلی کے جو پیر ہوں گے صف کے ساتھ، اسی پر جو ہے کرسی کے جو پیر ہوں گے جو پیچھے کے ہیں. اگر کوئی آدمی قیام کر سکتا ہے مگر وہ رکوع و سجود نہیں کر سکتا ہے، رکوع و سجود جو وہ نہیں کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے، یا اسی طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اسے سجدہ جو نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کرسیوں کے جو پیر ہیں ان کو پیچھے کیا جائے گا، ان کو پیچھے کیا جائے گا. اور پھر جو آدمی قیام کر رہا، چونکہ وہ نماز میں کھڑے ہو سکتا ہے، تو اس کے پیر مصلی کے صف کے برابر ہوں گے. مصلی کے جو پیر ہیں، جو دوسرے نمازیوں کے پیر ہیں، اس کے برابر میں وہ صف بندی کرے گا. اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی. اب قیام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قیام میں تو پیچھے والوں کو بھی جو صرف کھڑے رہنا ہے، مگر مسئلہ اس وقت ہو سکتا ہے جب رکوع و سجود کا جو موقع ہے، جب رکوع کرنے کی یا سجدہ کرنے کا وقت آئے، تو ہو سکتا ہے پیچھے والوں کو پریشانی ہو. تو ایسی حالت میں جو مصلی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کرسی استعمال کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رکوع اور سجود اگر نہیں کر سکتا ہے تو اپنی کرسی کو آگے کر لے، اپنی کرسی کو آگے کر لے اور کرسی پر بیٹھ جائے. اگر وہ جو رکوع و سجود نہیں کر سکتا ہے، کرسی کو آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو کرسی یہ نماز کے اندر عمل ہو گیا اور بہت زیادہ عمل ہے تو اس سے جو ہے نماز باطل ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو نماز کی مصلحت میں اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت جائز ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں کئی ایسے مقامات پر کچھ آپ نے کیے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی مصلحت میں حرکت جائز ہے. تو ایسی حالت میں اس کو کرسی جو ہے آگے پیچھے کر لینا چاہیے. اور پھر جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو اس سلسلے میں اپنے بھائی کے لیے برداشت کرنا چاہیے، اپنے بھائی کے لیے تحمل کرنا چاہیے، اپنے بھائی کے لیے ان کو صبر کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ جو ہے زبردستی کرسی کو ہٹانا یا کرسی کو جو ہے یہ کرنا، یہ جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی حالت کا احترام کیا جائے، اس کی حالت پر جو ہے آدمی کو نظر رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی جو آسانیاں ہیں، مظاہر ہیں، اس سلسلے میں حقیقی اور صحیح علم حاصل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے میں اہل علم سے مسائل کو دریافت کرنے اور معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس کے اندر حاصل ہو ویسے عمل کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.